اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم در صفت در امتناع الصحبت جاہلاں کیوں؟ اچھا بھائی شرارت نہ کرنا، ٹھیک۔ در امتناع الصحبت جاہلاں، جاہلوں کی جو صحبت ہے نا اس سے اختیار نہ کرنے کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ جاہل کون ہوتا ہے؟ آپ نے اپنے کپڑے کبھی خود دھوئے ہیں؟ چیرا دھوتا کر کدے 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 اور نہ دھوئے ٹوپی دھو گے دگا ہیں جی؟ جاہل کون ہوتا ہے؟ نہیں، ان پڑھ جاہل نہیں ہوتا۔ ابو جہل ان پڑھ تھا، وہ حکمت کا بادشاہ تھا، ان کا سردار تھا، اس کو ابو جہل کیوں کہا گیا؟ جب اس نے رائے حق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ تو جاہل کا معنی کیا ہوگا؟ کہ جس کو آتا کچھ نہیں اور وہ سیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ بات سمجھ آئی؟ جو سیکھنا نہیں چاہتا، اسے آتا بھی کچھ نہیں اور سیکھنا بھی نہیں چاہتا، اکڑ جاتا، نہیں میں نہیں، وہ جاہل۔ جس کو بیچارے کو نہیں آتا وہ تو، آپ سمجھ گئے بات؟ شہاب الدین سمجھیے گا؟ یعنی ایک بندہ ہے اسے آتا کچھ نہیں، اسے ہم بولیں گے لا علم، اسے علم نہیں ہے، کیا بولیں گے؟ اور دوسرا ہے کہ وہ ہے لا علم، اسے کہا جائے کہ علم حاصل کرو تو وہ آگے سے اکڑ جاتا ہے، علم حاصل کرتا، وہ جاہل ہوتا۔ جو علم قبول نہ کرے، جو صحیح راستے کو قبول نہ کرے، وہ جاہل ہے، ٹھیک ہے؟ تب منع کیا گیا۔ ویسے تو اگر اس طرح جن کے پاس علم نہیں ہے ان کے ساتھ بیٹھنے سے تو نہیں نا منع کیا گیا۔ در امتناع الصحبت جاہلاں، منع کرنے صحبتوں کی جاہل سے، صحبتوں جاہلوں کی صحبت سے، الٹا کہہ گیا۔ دلاگر خرد مندیوں ہوشیار، مکن صحبت جاہلاں اختیار۔ یہ ساتھ ساتھ دل میں شعر پڑھ لیا کرو، ٹھیک ہے؟ اور یہ تسلیم کرو کہ ہمیں پڑھنے نہیں آتے، تاکہ آپ جاہلوں میں شامل ہو جاؤ، تو یہ آپ کو آہستہ آہستہ پڑھنے آ جائیں گے۔ کیونکہ ہم فارسی کے کلیے سارے پڑھ رہے ہیں، کس کتاب میں؟ کتاب فارسی میں، اس میں سارے کلیے ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، یعنی سارے قانون، کلیے سے مراد قانون ہے۔ اے دل اگر تو عقل مند اور ہوشیار ہے، اے دل سے مراد کیا ہے؟ اپنے آپ کو مخاطب کرنا۔ جب یہ کہا گا نا دلا اگر، اس سے مراد ہوگا اے عبداللہ، اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، اے معین الحق، اے دل اگر تو عقل مند اور ہوشیار ہے، مکن نہ کر، مکن کا مطلب کیا ہے؟ نہ کر، صحبت جاہلاں اختیار، جاہلوں کی صحبت کو اختیار، یعنی جاہلوں کی صحبت اختیار نہ کر۔ اگر تو عقل مند اور ہوشیار ہے تو ایسا بندہ جو علم حاصل نہیں کرنا چاہتا، اسے علم ہے بھی نہیں حاصل اور کرنا بھی نہیں چاہتا، اس کی صحبت میں جب تم بیٹھو گے نقصان کیا ہوگا؟ تم بھی اچھائی حاصل نہ کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے، تم بھی علم نہ حاصل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے، کیونکہ دوستوں کا اثر ہوتا ہے نا، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ محلے میں کچھ لوفر لڑکے ہوتے ہیں، جو ان کی صحبت میں ہوتے ہیں نا، وہ لڑائی سیکھ جاتے ہیں، چوری سیکھ جاتے ہیں، نشہ سیکھ جاتے ہیں، برائیاں دوسری سیکھ جاتے ہیں، علم نہیں سیکھتے۔
کیونکہ وہ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے. تو علم تبھی بندہ حاصل کر سکتا ہے جب علم والے کی صحبت میں بیٹھے گا. دیکھو نا، اگر بندہ کرکٹ والے کی صحبت میں بیٹھے تو کرکٹر بن جاتا ہے. اگر کوئی سنگر کی صحبت میں بیٹھے تو وہ سنگر بن جاتا ہے. دوسرے لفظوں میں سنگر کو کنجر کہہ لو. ہاں جی. تو علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے گا تو کیوں نہیں عالم بنے گا وہ؟ تو پھر جاہلوں کی صحبت میں اگر نہیں بیٹھنا یہ منع کر رہے ہیں تو کس کی صحبت میں بیٹھنا ہے؟ عالموں کی صحبت میں. تو وہاں سے آپ کو علم حاصل ہو جائے. ٹھیک ہوگی نا؟ ز جاہل گریزندہ چون تیر باش، نیا میختہ چون شکر شیر باش. شکر شیر باش، شیر دودھ کو کہتے ہیں، شکر میٹھے کو کہتے ہیں. تیر کی طرح، کس کی طرح؟ تیر کی طرح جاہلوں سے گریزاں رہ. جس طرح تیر سے تو بچتا ہے نا، تیر جب بندے کو لگتا ہے تو بندہ ڈیمیج ہوتا ہے، ہاں جی، زخمی ہوتا ہے، نقصان بندے کا ہوتا ہے. تیر، آپ نے تیر نہیں دیکھا نا، اس لیے آپ کو ذرا عجیب سے لگ رہا ہے. تیر کمان میں ڈال کے نا ایسے کھینچتے تھے اور مارتے تھے نا، تو جس کو لگتا تھا جدھر لگ گیا ادھر ہی اندر کو ساتھ. تو جس طرح تیر سے بچتے ہو نا، آپ یہ کہتا ہے تیر کی طرح جاہلوں سے گریزاں کر رہ. گریزاں کہتے ہیں رک جا، گریز کر، دور ہو جا. جس طرح تو تیر سے بچتا ہے اس طرح جاہل سے بھی بچ. کیوں بھائی؟ کہ شیر اور شکر کی طرح ان سے گھلا ملا نہ رہے. جس طرح دودھ اور شکر آپس میں مل جاتے ہیں اس طرح نہ رہے، تو ان کے ساتھ دور رہے. اب آپ کو سمجھ آئے گی آہستہ آہستہ. جب آپ یہ پڑھیں گے نا علم تو آپ آٹومیٹکلی ایسے لوگوں سے دور ہو جائیں گے جن کی صحبت درست نہیں ہے. اور آپ کے نزدیک یہ جو جملہ ہے بولا جاتا ہے ہمارے سامنے کہ دیکھو جی میں بہنا سارے نالا پر میں کینڈے ہویا نہیں ہاں، یہ جملہ آپ کے نزدیک فضول جملہ ہوگا. بہنا کیوں ہے تم؟ بات میں آگے جی. ترا اجدہا گر بود یار غار، ازاں بے کہ جاہل بود غم گسار. کہتا ہے اجدہا کہتے ہیں بہت بڑے سانپ کو. ایک سانپ عام سانپ ہوتا ہے، ایک بہت بڑا سانپ ہوتا ہے جو سارے سانپوں کو کھا لیتا ہے، اسے اجدہا کہتے ہیں. اجدہا، یہ الف کے بعد حمزے کے بعد کیا ہے؟ یا. اسے کیا کہتے ہیں؟ 3 نقطوں والی یا. یہ جس طرح را لکھی جاتی ہے اس کے بعد زا لکھی جاتی ہے، وہاں 3 نقطے اگر اس کے اوپر ہوں تو اس کا کیا کہتے ہیں؟ یا. غمزدوں کو رضا مجدہ، مجدہ میں بھی یہی یا ہے، خوشخبری. یہاں اجدہا، ازدہا نہیں کہہ سکتے، اجدہا کہیں گے. اجدہا اگر تیرا گہرا ساتھی ہو تو وہ جاہل غمخوار سے بہتر ہے. یعنی اگر بہت بڑا سانپ تیرا دوست بن جائے نا، ساتھی، وہ بہتر ہے. حالانکہ اجدہا سدھو کے بھائی نا کھیتوں ہوتے، اجدہا سانپ ہے. کہتا ہے سانپ، یہ اجدہا تیرا دوست بن جائے تو خیر ہے، لیکن جاہل دوست سے یہ بہت لحاظ سے پھر بھی بہتر. اتنی بری چیز ہے برا دوست. اتنا کیا اور تم مسٹر شہاب الدین سوروردی، سمجھ گئے ہو جی؟ یعنی اجدہا اگر تیرا گہرا ساتھی ہو تو وہ جاہل غمخوار سے بہتر ہے. کوئی جاہل ہے تیرے ساتھ غمخواری بھی کرتا ہے پھر بھی تیرے لیے بہتر نہیں ہے، کیونکہ جاہلوں کے ساتھ رہ کے بندہ جاہل بن جاتا ہے. اگر آپ جاننے لگے ہو نا تو آپ کو کوئی دوست کہتا ہے اور بھائی چھوڑو روز کلاس ہونی آج مینڈ کال بھائی، سمجھ لو یہ ایسا بندہ ہے جو جاہل ہے، اسے علم حاصل بھی نہیں ہے اور یہ علم حاصل کرنا بھی نہیں چاہتا. آگے کہتے ہیں جی کہ اگر خصم جانے تو عاقل بود، اگر خصم جانے تو عاقل بود بھی از، بلکہ اس کو بے ہی پڑھتے ہیں، بے از باز دوست با باز دوست دارے کہ جاہل بود.
اگر تیرا جانی دشمن عقل مند ہے، کوئی عقل مند بندہ ہے لیکن تیری جان کا دشمن ہے، تو وہ تیرے جاہل دوست سے بہتر ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے تھے تھوڑی؟ دشمن ہے، جان کا دشمن ہے، تمہاری جان لینا چاہتا ہے لیکن ہے عقل مند، تو جاہل ہے وہ تمہاری جان نہیں لینا چاہتا لیکن پھر بھی وہ عقل مند جو ہے نا دشمن، وہ اچھا ہے۔ اتنی جاہل سے دور رہنا چاہیے۔ اور اسی لیے جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ جاہلوں سے دور رہتے ہیں۔ انہیں پتا ہوتا ہے کہ میں اچھا خاصا ایک ٹریک پہ چڑھ گیا ہوں، اس کے ساتھ میں اگر رہوں گا تو یہ مجھے ہر طرف سے نکالے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ صحبت آپ نے ہمیشہ اچھی تلاش کرنی ہے۔ اگر ان کی صحبت میں بیٹھو گے، اچھے نہیں ہوگے تو اچھوں میں شمار ضرور ہو جاؤ گے۔ ہاں، ابھی دیکھو نا، آپ ادھر بیٹھے ہو، اللہ نہ کرے ایسا کوئی بندہ ہو کہ وہ اچھا نہ ہو، لیکن جب بھی ادھر آؤ گے جاؤ گے تو اچھوں میں شمار تو ہو نا، گنے تو جاؤ گے نا، ماشاءاللہ یہ عالم بن رہے ہیں۔ یہ بات ہوتی ہے بیٹا۔ کہتا ہے کہ چجاہل کسے در جہاں خوار نیست، کہ ناداں تر از جاہلی کار نیست۔ چجاہل کسے در جہاں خوار نیست، کہ ناداں تر از جاہلی کار نیست۔ کہتا ہے جاہل سے بڑھ کر کوئی ذلیل خوار نہیں ہے۔ ایویں تو نہیں آخنے ہے ذلیلو، ذلیلو نہیں کہا جاتا ہے نا، جو یعنی علم انہیں ہے بھی نہیں اور علم حاصل بھی نہیں کرنا، جاہل لوگ۔ اگر جاہل سے بڑھ کر کوئی خوار ذلیل نہیں ہے کہ جہالت سے زیادہ کوئی کام بے وقوفی کا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کاش یہ لوگوں کے ذہنوں میں بات اتر جائے۔ جہالت کتنی بری چیز ہے، علم کا نہ ہونا کتنی بری چیز ہے۔ آپ کا ابھی تک ٹریک سیدھا نہیں ہو رہا دونوں کا، تسی اوجی رہنا چاہنے ہو، ڈنگر ویچنا چاہنے ہو۔ ڈنگر ویچنا گننا کوئی بری بات نہیں، ٹھیک ہے بیٹا، لیکن علم حاصل کرو تو نال نال ڈنگر ویچو، رکھو، چو، کھاؤ، پیو، درست۔ اگر علم حاصل نہ کر سو تو ڈنگرانی صحبت رہ کے بندہ کے بن وینا، ہوئے 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 بولو ڈنگر۔ یہ لوگ بیل دوڑاتے ہیں نا، آپ نے دیکھے بیل دوڑتے ہوئے، جڑ جلسے ہونے داندہ نے بیل بندے دوڑاتے ہیں نا۔ تو ہمارے ایک بابا جی تھے، ان کو کسی نے کہا کہ آؤ جی داندے نے جلسے تو بجا، تو انہوں نے کہا چھوڑ یار، دان دان دی ہونا، دان بیل کو دان کہتے ہیں پنجابی میں۔ تو انہوں نے کہا نہیں اتنے بڑے بندے ہو سکتے، چھوڑ چھوڑ داندہ نال بھی دان دی ہونا۔ گل سمجھ گئے ہو؟ جی داندہ نال پہ نسنے چلے آن، تھلے پہ آنے، باواں پہ بنوینے، ڈنگرانی باواں تے ٹنگاں پہ بنوینے تے لکھ پہ بننے، وہ نسی وینے کدروں کھلڈا نہ چھو تے ڈانے ڈنگر بھی لکھ روپے دے ڈنگر ہونا اتنے کسائی کے چاک۔ یہ کوئی انسانوں والا کام ہے؟ بچوں کو وہ گھی نہیں کھلاتے، گھر کا دودھ نہیں پلاتے، اور جناب شیراز جو ہے وہ اپنے بچڑے کو پلا رہا ہوتا ہے، یہ مانگا وکسی پچھوارا 4 لاکھ نہ بیچا، بڑا تو رنگ لایا۔ تو اگر کوئی شوق سے رکھتا ہے، دوڑانے کی نیت سے نہیں رکھتا تو درست ہے، حلال جانور ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہ بچیاں کو نہ دو تو انہاں دانداں پائی ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو آپ نے نا علم حاصل کرنے میں پورا زور لگانا، پوری قوت صرف کر دینی۔ تو آج تو میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں کہا، نیکسٹ ٹائم بیٹر لک۔ نیکسٹ ٹائم اگر آپ ٹائم سے نہ آئے تو میں پھر مجھے جن چڑھ جاتے ہیں۔ یہ مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے حسین الدین نے بتایا بھی آپ کو کبھی کبھی جن چڑھ جاتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا چلو، جن بھی کیوں سمیم چڑھ رہے ہیں جن چڑھنے نا، ہاں کدے کدے چڑھنے چاہیے نہیں تو تھی آنے ہو بھائی۔ تو بیٹا
یہ چیز آپ کو کام دے گی، یہاں دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی انشاءاللہ۔ باقی دنیا کے کام لوگ نہیں چھوڑتے ہوتے، کرتے رہتے، لیکن ایک عالم دین اور جناب انجم صاحب، شیراز صاحب عالم دین ہیں، وہ اپنے مویشیوں کو چرا رہے ہیں، کیا حرج ہے؟ لیکن نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو نماز پڑھانے چلے جاتے ہیں، اپنی نماز بھی صحیح اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں کیونکہ انہوں نے پڑھا ہوا ہے، ہاں، اپنے بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں، ساتھ ادھر ہوئے، نال مال پہ چرنا، نال ہو رہا ہے، سبق گنو، ہاں، تو یہ تبھی ممکن ہے آپ کے پاس علم ہوگا تو، اگر آپ کے پاس علم نہیں ہوگا تو پھر آپ کیسے کسی کو علم دے سکتے ہو بیٹا؟ تو لہذا آپ نے بالکل وقت ضائع نہیں کرنا، اپنے والدین کے پیسے ضائع نہیں کرنے۔ تو کہنا تساں موٹر سائیکل چاہتے ہیں، تسی موٹر سائیکل جو گے ہو اپنے منہ تک نہیں کدی شیشے تسی بہت سونے ہو جو تساں موٹر سائیکل کیوں دیتے ہیں؟ ویسے بچے پڑھ چلو، حالانکہ تساں کو لائسنس بھی نہیں، قانونی جرم ہے۔ سائیکل ٹھیک ہے، سائیکل ٹھیک ہے، اس کے ڈاکومنٹ ہمراہ ہوتے ہیں۔ میں کھوتا ریڑا دیکھا، اس میں تھلے لکھا پیا ڈاکومنٹس ہمراہ ہیں، کھوتا ریڑا۔ ٹھیک ہے بیٹا، بہت محنت کرنی ہے میرے بچوں۔ یہ دیکھو یہ کتنی محنت کرتا ہے، او بلیوال سے آتا ہے، او گندے گراں، او کیا میں جلدی، مطلب بلیوال بہت اچھا گاؤں ہے، وہ بندہ مار چھوڑنے فٹافٹ، گل پہ چھوڑنی تو بندہ پہ مارا پہ ہونا۔ یہ ایسا نہیں ہے، ویسے وہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، خیر مانا۔ اچھا جی، آگے کہتے ہیں کہ زجاہل نیایت جز افعال بد وزو نشن ود کس جز اقوال بد۔ جاہل سے صرف برے اعمال ہی سرزد ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ اکبر و کبیرہ۔ جاہل سے صرف برے اعمال ہی سرزد ہوتے ہیں، یعنی برے ہی کم کرنا ہو جو جاہل بیچارہ۔ عالم اور جاہل میں ایک فرق یہ سمجھ لو، جاہل وہ ہے جو اللہ رسول سے غافل ہے، اور عالم وہ ہے جو اللہ رسول سے غافل نہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ رسول کا جو حکم دیا گیا ہے وہ اسے پتہ ہے، وہ پتہ ہوگا تو پھر گناہوں سے بچے گا نا جی۔ اگر اسے پتہ ہی نہیں بیچارے کو اور وہ سیکھنا بھی نہیں چاہتا تو وہ جاہلوں میں آ گیا۔ جسے پتہ ہی نہیں اور سیکھنا بھی نہیں چاہتا تو برے کام ہی کرنے نا اس نے، پھر یہ بات ہے۔ کوئی شخص اس سے بری باتوں کے سوا کچھ نہیں سنتا، لہذا آپ نے کبھی بھی جاہل لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا نہیں۔ آگے جی شعر نمبر 7 ہے، کہتا ہے کہ سر انجام جاہل جہنم بود، سر انجام میں جاہل جہنم بود، کہ جاہل نکو عاقبت کم بود۔ جاہل کا انجام دوزخ ہے کیونکہ جاہل کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ دعا کیا کرو اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ سرے جاہلاں بر سردار بے، کہ جاہل بخواری گرفتار بے۔ جاہلوں کا سر سولی پر بہتر ہے اور جاہل ذلیل خوار ہی اچھا ہے۔ اینڈ میں یہ کہتا ہے کہ جو آنا ہی نہیں چاہتا علم کی طرف، جو اچھے راستے کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا، تو اس کو پھر بہتر یہی ہے کہ سار سولی تو اوس کہ ذلیل و خوار ہی ہوئے، تاکہ اس کو دیکھ کے لوگ عبرت حاصل کریں اور جاہل نہ بنے۔ نمبر 9 شعر جی، جاہل زجاہل حذر کردن اولا بود، کزو ننگ دنیا عقبہ بود۔ کہتے ہیں جاہل سے پرہیز کرنا بہت بہتر ہے کیونکہ اس سے دنیا و آخرت کی شرمساری حاصل ہوتی ہے۔ آپ ابھی کسی جاہل کے پاس بیٹھے ہوں گے نا اور لوگوں کو پتا ہو کہ آپ عالم بن رہے ہیں، ہاں، تو وہ آپ کسی اس کے پاس بیٹھے ہوں گے نا تو وہ پہلی بات آ کے کیا کرے گا سیانا بندہ؟ جی تسی نال کدھر؟ ابھی منڈی میں جانا کوئی بری بات ہے؟ بکری یا یہ جو منڈی ہوتی نہیں نا، تو میں کبھی کبھی منڈی جاتا ہوں تو مجھے تسی کدھر تھی، یعنی بندہ بھیج دوا
تسی تے آپ کتنے جناب. یعنی منڈی میں جانا بری بات نہیں، خرید و فروخت کرنا بری بات نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ کا منصب ادھر ہے، ممبر ہے، مصلی ہے، کلاس کی سیٹ ہے جہاں آپ بیٹھ کے پڑھاتے ہیں. آپ نے کیوں تکلیف فرمائی جناب؟ تسی دسو ہو جا، اس کا مطلب سمجھ گئے آپ؟ تو آپ ادھر جب پڑھنے آتے ہو لوگوں کو بتاؤ گے میں عالم کورس کر رہا ہوں گا، بتایا کرو آج کے بعد. چلو اور دسو، اس لیے بتایا کرو کہ لوگ آپ کے بارے میں گمان اچھا رکھیں اور آپ لوگوں کی ڈر کی وجہ سے بھی کچھ نہ کچھ برائیوں سے بچ جائیں. شیراز یا انجم کسی کو گالی نکالنے سے پہلے سوچو او یار آسن اکیجا عالم ہو، اکیجی کتابیں پہ پڑھنا ہو، دین پہ پڑھنا ہو تو کون ہے پڑھاونے والا؟ نال اساں بھی پڑھوائے کرو. تو زبان پہ کنٹرول. ہاں صرف اس وجہ سے یار میں دین سیکھ رہا ہوں اور یہ کیا لوگ کہیں گے اور میری وجہ سے دین بدنام ہو، یہ مجھے برداشت نہیں. دیکھو نا، جو دیندار بندہ ہوتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے، اس سے بھی گناہ ہوتے ہیں، اس سے بھی خطائیں ہوتی ہیں، لیکن اس کی ایک ہی خطا دین کو ساتھ بدنام کر دیتی ہے، اس وجہ سے اس کو بہت بچنا چاہیے. امام اعظم ابو حنیفہ کا آپ نے نام سنا ہے نا، جن کے ہم مقلد ہیں، حنفی کہلواتے ہیں ہم. وہ ایک دفعہ کنویں کے پاس سے گزر رہے تھے تو لڑکیاں پانی بھر رہی تھیں اور گھڑے بھر کے اٹھا رہی تھیں، تو جہاں پانی گرتا ہے نا تو وہاں وہ بن جاتی ہے سلپنگ سی، تلکون. بندہ تلک جانا کدے غور و فکر نہ کرے اور احتیاط نہ پاؤں نہ رکھے دے. تو ڈگرام میں کوئی ہے خوشو اللہ وتے خیال کی تکار کر رہا ہوں تلکیں دے ڈمے نہیں. تو وہ نہ گھڑے اٹھا رہی تھی بچیاں، تو امام صاحب نے انہیں نصیحت فرمائی، بیٹا دیکھنا کہ یہاں سلپنگ بنی ہوئی ہے، تلکن بنی ہوئی ہے، تو کہیں گرو تو گھڑے بھی ٹوٹ جائیں گے اور تم خود بھی زخمی ہوگی، پانی بھی گر جائے گا. تو وہ لڑکیاں بھی عام لڑکیاں نہیں تھی، انہوں نے کہا حضرت بابا جی ہمیں نصیحت کر رہے ہو، خیال کرنا، ہم تو اگر گر گئے نا سلپ ہو کے تلک کے تو زیادہ سے زیادہ ہماری جان کا نقصان ہو سکتا ہے، ہمارے گھڑے ٹوٹ سکتے ہیں، پانی کا نقصان ہو سکتا ہے، گر سکتا ہے. آپ خیال کرنا، آپ کہیں گر گئے تو سارا جہان گر جائے گا. انہوں نے کہا مجھے لڑکیوں نے کتنی بڑی نصیحت کر دی، کیونکہ آپ کو لوگ فالو کر رہے ہیں، آپ کے پیچھے چل رہے ہیں. آپ اگر گر گئے سے مراد آپ سے کچھ ایسا ہو گیا تو سارا جہان گر جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں بیٹا بات میری؟ تو آپ جب بھی کوئی کام کرو، دیکھو عبداللہ شاہ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو سکتی ہے میں پینٹ پہن کے ڈنگا چیر کٹ کے روڈ تے کھلاں جب دے کے ویکھاں کون پہ گزرنا، بندے گنا گڈیاں، ہاں یہ خواہش پیدا ہو سکتی ہے، لیکن اسے سوچنا پڑے گا کہ میں اب ایک عالم بن رہا ہوں. کہیں کسی نے یہ صرف ایک دفعہ کہہ دیا نا کہ یہ جی عالم ہونے ساری چوڑ ہو بس، میری وجہ سے دین بدنام نہ ہو، میری کیا حیثیت ہے جی؟ بات سمجھ رہے نا آپ بیٹا؟ شیراز کا دل کرتا ہے، انجم کا دل کرتا ہے کہ میں بیل دوڑاؤں، تو وہ لوگ سوچیں گے بھئی یار یہ اگر عالموں نے بیل دوڑانے شروع کر دیے تو پھر یہ عام زمیندار لوگ کیا کریں گے؟ نہیں سمجھ آ رہی آپ؟ تو خواہش کو مارنا ہوگا. کہیں ڈھول بج رہا ہے نہیں جانا ہم نے، یہ نہیں چوراں منہ چھپا کے رومال نہ مور شروع تو کچھ ہے ہاں ہنسنے والی باتیں ہیں. جب آپ اس طرح اب چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جو حلال ہیں ان سے روکو گے نا تو حرام سے اللہ تعالیٰ آپ کو خود ہی محفوظ کرنا. قرآن پاک میں آتا ہے جب تم چھوٹے چھوٹے گناہوں سے جو بڑے گناہوں سے بچتے ہو، بڑے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے اللہ تمہارے چھوٹے گناہ معاف بھی فرما دیتا ہے. یہ قرآن پاک میں آیا ہوا بیٹا. تو اس لیے ہمیں صرف یہ کتابیں کھول کے پڑھ کے نہیں جانا،
ہمیں آج سے ہی اپنی زندگی کو چینج کرنا شروع کر دیں. آپ سوچنے شروع کر دو کہڑے کو اصل نیڑے مسیح تھی جیسی مسیح تھی وہاں کی نماز پڑھا, یہ گھر بھی نہ پڑھو عشاء کی نماز اور فجر کی, سوئے رہو. کہیں ایسا تو نہیں کرتے؟ سب سے پہلے اٹھ کے بھاگو. بھائی ہم دین پڑھ رہے ہیں, ہم اللہ رسول کے دین کو کبھی بھی بدنام نہیں ہونے دیں. یار دیندار ہے جو لوگوں نے, منڈی میں جاتے ہو جاؤ, لیکن اسے تھوک وجا کے بتاؤ 2 کلو دودھ دیتی ہے بکری, بتاؤ 2 کلو دیتی ہے, یہ نہیں 4 دیسیا. دیندار ہو یا فراڈی؟ بات سمجھ آ رہے؟ تو جتنا بندہ دیندار ہوتا ہے اتنا اس کے لیے پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے پھر زندگی میں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دینداری چھوڑ دو بھائی پھونک پھونک کے قدم کون رکھ سی نہ, ادھر جتنے پھونک پھونک کے قدم رکھو گے گناہوں سے بچو گے اتنا آخرت میں مزے. سمجھ رہے نا بات آپ؟ اور یہ بھی آپ نہیں کر سکتے کہ سمیم کہے کہ چونکہ جو ہے اس کا کیا نام ہے شہاب الدین یہ باہر نکلتا ہے تو نیچے دیکھتے ہی نہیں, لڑکیاں گزر رہی ہیں عورتیں گزر رہی ہیں یہ دیکھتے میں بھی ویک سوال. بھائی یہ اس کا جو فعل ہے اس کا جواب دے یہ ہے, یہ کیسے اس کو کہہ سکتا ہے؟ بات سمجھ رہے ہو؟ میرا چھوٹا بھائی پینٹ پہنتا ہے تو میں بھی پہنوں گا. تو پینٹ کیوں پہنا چل رہا؟ خواہش کو مرنا ہو, خواہش مرے گی دین اندر بڑھے گا, خواہش نہیں مرے گی دین نہیں بڑھ سکتا. آپ نے ہر وقت اپنے آپ کو طالب علم سمجھنا ہے 24 گھنٹے. یہ نہیں جی اتنے آن کے گندی ٹوپی کاٹ کے اتنے کر کے نکلنے مجھے تو لا کے پر ٹر پاؤ. بات سمجھ رہے ہو؟ یہ کیا کون سی ہوتی ہے؟ اس طرح تو ہمارے محفلوں میں نعت خوان بھی کر لیتے ہیں, پھر تمہارے میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ وہ گاڑی سے اترتے ہیں جناب, پیسے اصل لگے پہ نا گڈی نے پیٹرول لیتے کہڑا انہوں نے پیو نہیں کمائی لگی بنی ٹھاٹ باٹ والی گڈی تو لسن ٹوپی دیا ٹوپی کرسن آ کے بیٹھ گئے امام دعا نعت خوان صاحب بلبل چمنستان رسالت ماب. جیسے ہی بلبل چمنستان نہیں بلبل نہیں زبان رکنی ویسی ٹوپی او پیا, یعنی کہ موبائل شروع کیڑیاں نمازاں کیڑے. ہاں یہ نقصان ہوتا ہے. ایسے دینداروں سے خدا بچائے, بولو آمین. سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ. جو بندہ 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا اس اور کے رنگ لانا, اس کے لیے حضور نے نعت پڑھنی. جبکہ جنگ ہو رہی ہے تو قرآن کہتا ہے 2 گروہ بنا لو, ایک نماز پڑھے اور ایک دشمنوں کے ساتھ لڑے. نماز نہیں چھوڑنی. ادھر جو عالم بن رہے ہیں ان کی نمازیں بھی پوری نہیں ہو رہی. اب میں آپ کو کہنا نہیں چاہتا, پوچھنا نہیں چاہ رہا بھی کل کتنی پڑھی ہیں تو آپ سمجھدار ہو نا, سمجھنے پہ عقل والے ہو. ہاں اس لیے بیٹا یہ بہت ساری بات لمبی ہو گئی. یہ جو تھا سبق تو ہمارا ختم ہو چکا تھا, لیکن اللہ نے یہ جو کہلوانا تھا ان سے کہلوا لیا. اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو گھر میں نہیں مل سکتی اور کتابوں میں نہیں مل سکتی. سمجھ رہا بیٹا؟ یہ استاذ ہی سے سینہ بسینہ آتی ہے. اب کتنی خواہشیں اس کے دل میں تھیں سمیم کے مر گئیں یہ باتیں سننے کے بعد. جن کو اس نے اپنا حق سمجھا ہوا تھا کہ سارے کھیلنے میں کیوں نہ کھیلا, اب یہ سوچے گا کہ اچھا میرے کھیلنے سے فرق نہیں پڑتا, میرے کھیلنے سے دین پہ جو حرف آتا ہے اس لیے میں نہیں کھیلوں گا, کیونکہ قرآن میں لہو و لعب کو پسند نہیں کیا گیا. جی تو بند کریں.